ہماری نیوی کو اور کوچن شپ یارڈ کو مبارکباد دی کہ ان کی محنت رنگ لائی ہے، اور ہمارے پاس INS وکرانت جو انڈیجینس ایئر کرافٹ کیریئر جس کا کمیشن آج پردھان منتری نے اپنے ہاتھوں سے کیا، اس کا لانچ تو 2013 میں ہوا تھا، اور ہم مبارکباد دیتے ہیں نیوی کو اور کوچن شپ یارڈ کو۔ ساتھ ہی ساتھ ہم کو اس بات کو بھی سوچنا ہے کہ پردھان منتری نریندر مودی کی سرکار ہم کو تیسرا ایئر کرافٹ کیریئر چاہیے، اس کی اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اسی نیوی میں ہم کو 200 شپ کی ضرورت ہے، ہمارے پاس بس صرف 130 ہے، کیوں نہیں دے رہے اس کا پرمیشن؟ اس لیے نہیں دے رہے پردھان منتری نریندر مودی کیونکہ انہوں نے بھارت کی اکانومی کو اپنے غلط پالیسیوں کی وجہ سے برباد کر دیا۔ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تیسرا ایئر کرافٹ کیریئر بنانے کے لیے، اور جو 130 شپ ہے ہم کو 200 شپ کی ضرورت ہے۔ تو یہ، اور تیسری بات یہ ہے کہ 45,000 ٹن کا یہ اتنا بڑا انڈیجنس ایئر کرافٹ کیریئر دیکھ کر امید کرتے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری کو ہمت آئے گی اور وہ لفظ چین اپنی زبان سے ادا کریں گے اور بھارت کے پارلیمنٹ میں سیشن کو بلائیں گے، تاکہ چین جو ہماری زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے 1000 اسکوائر کلومیٹر پر، جو چین آج ہمارے گریزنگ رائٹس کو بند کر دیا ہے، قریب 10 کلومیٹر بھارت کی ٹیریٹری میں اندر آ چکا ہے، جس سے 10 گاؤں متاثر ہوئے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا وکرانت کو دیکھ کر ہمارے دیش کے پردھان منتری کو ہمت آئے گی اور وہ چین کا نام لیں گے اور پارلیمنٹ کا سیشن بلا کر چین کی اس بھارت کی زمین پر قبضہ کے بارے میں ڈسکشن ہوگا۔ سر، میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے آتنکوادی تنظیم سے تعلقات ہوتے ہیں تو یقیناً قانون کو اپنا کام کرنا چاہیے، ان کو گرفتار کرنا چاہیے اور ان کو کورٹ سے سزا دلانا چاہیے۔ مگر آسام میں بوگا گاؤں میں جو مدرسے کو ڈیمالش کیا گیا وہ کنڈیمنیبل ہے، اس لیے کہ ہیمنت بسوا شرما کی سرکار نے صرف 12 گھنٹے کا ٹائم دیا نوٹس دے کر، ہاں، اور وہ بلڈنگ 3 سال سے مدرسے کی وہاں پر بنی ہوئی ہے۔ رات میں ہمارے صبح 1:30 بجے ان بچوں کو 260 بچوں کو مدرسے سے نکال کر گاؤں والوں کے گھر پہ رکھنا پڑا۔ یہ کون سا انصاف ہے بتائیے آپ؟ اور آپ نوٹس میں یہ نہیں کہتے، نوٹس میں کہتے کہ سیکشن 26 ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا وائلیشن کیے۔ بھائی 3 سال سے بلڈنگ کھڑی، آپ کو یاد نہیں آیا؟ اور آسام کے مکھیہ منتری بولتے کہ ہم بلڈوزر لگائیں گے۔ آپ رول آف لا کے تحت سرکار چلائیں گے یا بلڈوزر کی تحت سرکار چلائیں گے؟ اور بلڈوزر کی تحت چلانا چاہتے ہیں تو آپ بول دیجئے میرے پاس سمویدھان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں اپنی منمانی کروں گا۔ سر، اس میں انیمتتا پائی گئی، سرکار اگر نہیں، دیکھیے، اگر کوئی ٹیچر کے سنگٹھن سے، آتنکوادی سنگٹھن سے تعلق تھے، آپ پوری طریقے سے ان کو گرفتار کریے، کیس چلائیے اور کورٹ میں اس کو ثابت کریے، مگر آپ پورے مدرسے کو توڑ دیں گے؟ یہ کون سا قانون ہے بھئی؟ مدرسے جو 3 سال سے کھڑا ہوا ہے، اور نوٹس میں آپ یہ نہیں کہتے کہ ہم ٹیررسٹ آفینس میں یہاں کا ٹیچر پکڑا گیا، آپ سیکشن 26 ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ذکر کرتے۔ صبح 1:30 بجے رات کو 260 بچوں کو، معصوم بچوں کو مدرسے سے نکال کر گاؤں والے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، اور 12 گھنٹے کی آپ نوٹس دیتے ہیں۔ بھئی اس میں تو میونسپل لاز میں یہ پرنسپلز آف نیچرل جسٹس کے خلاف ہے۔ تو آسام کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ کی طرح وہ بلڈوزر سے سرکار چلانا چاہ رہے ہیں، اور وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اب مودی کے بعد ہم ہی ہے، اس لیے یہ بھی ایک اینگل ہے اس میں۔ تو یہ سراسر غلط ہے، سمویدھان کے خلاف ہے، پرنسپل آف نیچرل جسٹس کے خلاف ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے آسام کے مسلمانوں پر۔ آپ دیکھیے، آپ وہ پرووائڈ کرا نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ وہ مدرسے ہیں جو اتر پردیش کے مدرسہ بورڈ میں ان کا کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، ان کو سرکار سے گرانٹ نہیں ملتی ہے، پرائیویٹ مدرسے ہیں۔ آپ کیا دیں گے ان کو؟ آپ کے پاس تو قانوناً کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ان کو کچھ دینے کا۔ اگر کوئی پرائیویٹ مدرسہ کھول رہا ہے، آپ اس میں کیوں خواہ اپنی ٹانگ اڑا رہے ہیں؟ آپ سروے کیوں کر رہے ہیں؟ ارے بھائی، اگر آپ کو سروے نیشنل کمیشن فار چائلڈ پروٹیکشن رائٹس نے کیا، وہ تو ایک نیشنل کمیشن ہے، کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، وہ تو ہندوتو آئیڈیالوجی کا پروموشن کا ایک اڈا بن چکا ہے۔ اگر سروے کرنا ہے تو سب کا کریے،